بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مقامی کربلا آ گیا۔ امام علی مقام کا گھوڑا ایک ہولناک زمین پر جا کر سیخ پا ہو گیا ہے۔ باوجود آپ کی تاریانہ لانے کے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا۔ امام نے پوچھا کہ کوئی شخص جانتا ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ ایک شخص نے کہا اس مقام کو ارض ماریہ کہتے ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا ہو سکتا ہے اس کا کوئی اور نام بھی ہو۔ لوگوں نے کہا ہاں، اسے مقام کربلا بھی کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ زمین کربلا وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارا خون بہے گا، اور یہ آل آبا کے لوگوں کے مزارات کا احاطہ ہے۔ گر نام این زمی بجکین کربلا بود، این جا نصیب ما ہما کربلا بود۔ شہزادہ حسین علی اکبر علیہ السلام نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، ابا جان یہ کیسی فال ہے جو آپ نے نکالی ہے، اور کیسی گفتگو ہے جو آپ نے فرمائی؟ امام نے فرمایا اے جان پدر، میں ایک مرتبہ صفین کے سفر میں آپ کے دادا جان کے ہمراہ اس مقام پر پہنچا جسے کربلا کہتے ہیں، تو آپ کے دادا جان سواری سے اتر آئے اور میرے بھائی امام حسن علیہ السلام کی آغوش میں سر رکھ کر استراحت فرمانے لگے۔ میں آپ کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک آپ بیدار ہو کر رونے لگے۔ میرے بھائی نے کہا ابا جان آپ کو یہ کیا ہو گیا؟ آپ کے دادا جان نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ اس صحرا میں خون کا دریا جاری ہے، اور میرا حسین اس دریا میں گر کر ہاتھ پاؤں مار رہا ہے اور فریاد کر رہا ہے، مگر کوئی شخص اس کی فریاد کو نہیں پہنچتا۔ پھر آپ نے میری طرف دیکھ کر فرمایا اے ابا عبداللہ، تجھے اس صحرا میں خوفناک واقعہ پیش آنے والا ہے، اس وقت کیا کرے گا؟ میں نے کہا ابا جان میں اس وقت صبر کروں گا، اور سب سوائے صبر و شکیبائی کے میں کیا کر سکتا ہوں؟ امام نے فرمایا ایسا ہی کرنا، اس لیے کہ صبر کرنے والوں کا اجر شمار نہیں آ سکتا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ بعد ازاں امام علی مقام نے فرمایا اونٹوں کو بٹھا کر ان پر سے سامان اتار دو اور خیمے نصب کر دو۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اسی جگہ پر گھوڑے سے اتر آئے۔ جب آپ کے قدم مبارک کربلا کی مٹی پر لگے تو خاک کربلا کا رنگ زرد ہو گیا اور اس سے غبار اٹھا جس سے آپ کے کیسو مبارک گرد آلود ہو گئے۔ تو سیدہ ام کلثوم نے فرمایا بھیا میں نے عجیب حال دیکھا ہے، اور اس صحرا سے میرے دل کو سخت ہول آتا ہے۔ امام نے بہن کو تسلی دیتے ہوئے اپنی زوجہ محترمہ کو بلا کر وصیت فرمائی کہ اے میری رفیق دل نواز اور غم گسار، جب تو نے مجھے اس مقام پر گھوڑے سے گرتا ہوا تو دیکھے، اور میرے سر اور چہرے کو کٹا پھٹا پائے، اور میں تیروں اور تلواروں کے زخموں سے گھائل ہو جاؤں، تو اپنے چہرے اور سر کے بالوں کے برہنہ نہ کرنا، اور نہ ہی سینہ کو بھی کرنا، اور نہ منہ پیٹنا، کیونکہ دشمنوں کی شماتت بہت بڑی مصیبت ہے۔ جب اہل بیت کرام نے یہ بات سنی تو سب ہی نے فریاد و فغاں کرتے ہوئے عرض کی اے سید و سرور، آپ نے ہمیں یہ کیسی جانگدار اور پرسوز خبر دی ہے، اور اند و ملال کا یہ کیسا طاق ہے جو ہم یتیموں اور غریبوں کے سینوں پر نمایاں کیا ہے۔ پھر آپ کے بیٹوں نے اور اقربا نے اس قدر نالہ و فریاد اور آہذاری کی کہ زمین و آسماں والے ان کے گریہ سے بے چین ہو گئے، اور ان کے کانوں میں الرضا بالقضاء کی آواز پہنچی تو انہوں نے صبر کو اختیار کر لیا۔ امام حسین نے فرمایا جب ایسا ہی ہے تو صبر کرنے کے علاوہ کیا چارہ کار ہے؟ آپ وہاں سے اپنے ساتھیوں کے پاس آئے کہ وہاں پر خیمہ نصب کر دیں، چنانچہ فرات کے قریب پڑاؤ ڈال لیا گیا۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔